السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو چیپٹر نمبر 7 کلیور مرچو کی ٹرانسلیشن پڑھاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور بہت ہی اچھی سٹوری ہے اس چیپٹر کے اندر۔ کلیور مرچو، چالاک مرچو۔ A woodcutter and his wife lived in a village. ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ They had 7 children. All of them were boys. ان کے 7 بچے تھے جن میں سب کے سب لڑکے تھے۔ The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money to buy food for their children. لکڑہارا اور اس کی بیوی اتنے غریب تھے کہ بعض اوقات انہیں علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے حاصل کریں۔ The children were growing so fast that they always felt hungry. بچے اتنی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے کہ وہ ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ پیراگراف نمبر 2. The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety. بہرحال سب سے چھوٹا بیٹا وہ تھا جو اپنے والدین کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنا۔ It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ Indeed, when he was born, he was only the size of a pepper. بے شک جب وہ پیدا ہوا تو وہ محض کالی مرچ کی جسامت کا تھا۔ Size of a pepper, and that was why he was named مرچو، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا نام مرچو رکھ دیا گیا۔ Once it happened that there was no rain for months on end. ایک دفعہ یوں ہوا that there was no rain for months on end، کہ مسلسل مہینوں تک بارش نہ ہوئی۔ A great famine spread across the land, and the woodcutter soon had nothing to give to his family. A great famine، ایک بہت بڑا قحط، spread across the land، پوری زمین میں پھیل گیا، and the woodcutter soon had nothing، اور لکڑہارے کے پاس کچھ نہ رہا to give to his family، اپنے خاندان کو دینے کے لیے۔ زمین میں بہت بڑا قحط پڑ گیا اور جلد ہی لکڑہارے کے پاس اپنے خاندان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ All the savings were gone and there was nothing left to eat. تمام بچائی ہوئی چیزیں ختم ہو گئیں اور کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ We can no longer feed our children. ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں کھلا سکتے۔ The woodcutter told his wife. لکڑہارے نے اپنی بیوی کو بتایا۔ One night، ایک رات، as they sat beside the empty hearth، جیسے ہی وہ ایک خالی چولہے کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ When the boys get up in the morning for their breakfast، جب بچے صبح ناشتے کے لیے اٹھیں گے، there is nothing for them to eat، تو ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ My dear, there is only one thing that we can do. میری پیاری، صرف ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ We must take them into the forest. ہمیں انہیں جنگل میں لے جانا چاہیے، and leave them there، اور انہیں وہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ Maybe some rich man finds them. ہو سکتا ہے کوئی امیر آدمی ان کو پا لے، and takes them home، اور انہیں گھر لے جائے۔ I am sure that he will take better care of them. مجھے یقین ہے کہ وہ ان کی اچھی احتیاط رکھے گا، ان کا اچھا خیال رکھے گا۔ پیراگراف نمبر 5. The poor wife cried and cried. بیچاری بیوی چلائی اور چلائی۔
She was so full of sorrow to hear this. وہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ افسوس کرنے لگی. She was full of sorrow. وہ اتنی زیادہ افسوس میں تھی to hear this یہ سن کر. But at last لیکن آخر کار as the night wore on جیسے ہی رات گزرتی گئی she agreed to her husband's plan. وہ اپنے خامند کے منصوبے کے ساتھ متفق ہو گئی. After all, she could not see her children die of hunger. آخر کار وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی. She thought and thought. اس نے سوچا اور سوچا. But no other plan came to her mind. لیکن اس کے ذہن میں کوئی اور منصوبہ نہ آیا. She wished. اس نے خواہش کی. She had only 3 children instead of 7. کہ اس کے کاش اس کے 3 بچے ہوتے 7 کی بجائے. They could have been fed well. ان کو اچھے طریقے سے کھلایا پلایا جا سکتا تھا. And brought up nicely. اور ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی جا سکتی تھی. As the woodcutter and his wife argued. جیسے ہی لکڑہارا اور اس کی بیوی بحث کر رہے تھے. They raised their voices. تو ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں. The little مرچو heard every bit of what they said. چھوٹے مرچو نے وہ سب کچھ سن لیا جو کچھ انہوں نے کہا. Unlike his brothers, he was not asleep. اپنے بھائیوں کے برعکس وہ سویا ہوا نہیں تھا. For a long time he lay thinking what would be the best thing to do. کافی دیر تک وہ یہ بڑا سوچتا رہا کہ کیا کیا جانا چاہیے. As soon as it was twilight, جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی, he got up quickly. وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا. And crept out of the cottage. اور جھونپڑی سے باہر کھسک گیا. And off he ran through the forest. اور وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگا. He filled his pockets with his small white stones. اس نے اپنی جیبوں کو سفید رنگ کے پتھروں سے بھر لیا. Then he ran back to the house. پھر وہ اپنے گھر کی طرف واپس دوڑا. And was in bed again, all quiet and pretending to be fast asleep. اور آ کر چپکے سے سو گیا اور سونے کا بہانہ کیا. When his mother called him. جب اس کی امی نے اسے بلایا. We are all going to the forest. ہم تمام لوگ جنگل میں جا رہے ہیں. His mother told the boys. ان کی ماں نے بچوں کو بتایا. You must all help your father gather firewood. آپ سب کو اپنے والد کی مدد کرنی ہوگی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں. For there is no money left to buy any food. کیونکہ خوراک خریدنے کے لیے رقم نہیں بچی. The boys were so excited. بچے اتنے پرجوش تھے. That they completely forgot about their hunger. کہ وہ اپنی بھوک کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئے. And were in no time on the way to the forest with their father leading. اور وہ جلد ہی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلنے لگے. The forest was dark and lonesome. جنگل بہت تاریک اور سنسان تھا. But the woodcutter knew every bit of it. لیکن لکڑہارا اس کی ہر جگہ کو جانتا تھا. So well, اتنے اچھے طریقے سے, that before long they were right in the deepest part of the forest. کہ وہ بہت جلد ہی جنگل کے تاریک اور گھنے جگہ پر پہنچ گئے. I will cut down the small trees, said the woodcutter. لکڑہارے نے کہا کہ میں چھوٹے درختوں کو کاٹوں گا. And you boys must collect all the branches and tie them into small bundles. اور آپ لڑکوں نے ان شاخوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو گٹھوں میں باندھنا ہے. It is going to be hard work. یہ بہت سخت کام ہونے والا ہے. With that, he cut the trees with axe and set his 7 sons to work. یہ کہہ کر وہ درخت کاٹنے لگا اپنے کلہاڑے سے اور اپنے 7 بچوں کو کام پر لگا دیا. While the boys were gathering as many sticks as they could.
جبکہ بچے جتنی لکڑیاں اکٹھی کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. The woodcutter nodded to his wife. لکڑہارے نے اپنی بیوی کو سر سے اشارہ کیا. And the two of them just sneaked away. اور وہ دونوں وہاں سے کھسک گئے. The boys felt a kind of shudder. لڑکوں کو ایک قسم کی کپکپاہٹ لڑکوں پر طاری ہو گئی. They began to shout. انہوں نے چلانا شروع کر دیا. And call for their father. اور اپنے باپ کو بلانے لگے. Thinking that he might be playing some kind of trick with them. یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہوں. When however, جب تاہم, he did not appear for quite some time. وہ کافی دیر تک ظاہر نہ ہوئے. They really felt frightened. تو لڑکے واقعہ ہی بہت زیادہ ڈر گئے. And began to cry bitterly. اور زار و قطار رونا شروع کر دیا. Then the clever مرچو said. پھر چالاک مرچو نے کہا. Do not worry boys. لڑکو آپ پریشان نہ ہو. I know the way home. میں گھر کا راستہ جانتا ہوں. All we have to do is to follow the trail of the white stones. ہم سب نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سفید پتھروں کے راستے کو فالو کرنا ہے. Father isn't going to come. ابو آنے والے نہیں ہیں. مرچو's brother however doubted what he said. مرچو کے بھائیوں نے جو کچھ اس نے کہا اس پر شک کیا. At this he repeated what their father had said. جب انہوں نے شک کیا تو اس نے وہ تمام چیز دہرا دی. Which his father had said the night before. وہ تمام بات دہرا دی جو اس کے والد نے ایک رات پہلے کہی تھی. And told them how he had filled his pockets with stones. اور پھر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ کس طرح سے اس نے اپنی جیبوں کو پتھروں سے بھرا. And dropped them one by one on the way. اور ان کو ایک ایک کر کے راستے پر گراتا آیا. So Mirchu led his brothers through the deep forest. So اس طرح مرچو led his brothers. مرچو نے رہنمائی کی اپنے بھائیوں کی. Through the deep forest. اس تاریک اور گہرے جنگل سے. And along the winding paths. اور ان راستوں سے. Until they reached the cottage. یہاں تک کہ وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچ گئے. Perhaps we are not going to be welcomed. ہو سکتا ہے ہمارا استقبال نہ کیا جائے. مرچو said softly. مرچو نے نرمی سے کہا. Let us wait outside the cottage. آؤ ہم جھونپڑی کے باہر انتظار کرتے ہیں. For a while. تھوڑی سی دیر کے لیے. And see. اور دیکھتے ہیں. If we can hear what father and mother are talking about. کہ کیا ہم سن سکتے ہیں کہ ہمارے امی ابو کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. When the woodcutter and his wife arrived home early that day. جب اس دن لکڑہارا اور اس کی بیوی گھر جلدی پہنچے. They had found 10 silver coins waiting for them. تو انہوں نے دیکھا کہ 10 چاندی کے سکے ان کا انتظار کر رہے ہیں. This was in payment of a debt that they had long forgotten about. یہ وہ اس قرض کی ادائیگی تھی جس کے بارے میں وہ کافی عرصہ پہلے سب کچھ بھول چکے تھے. At the sight of so much money. اتنی زیادہ رقم دیکھ کر the woodcutter's wife wept with joy. لکڑہارے کی بیوی خوشی سے رونے لگی. But when she remembered. لیکن جب اس کو یاد آیا that she would never see her boys again. کہ وہ اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی. All her joy vanished. اس کی تمام خوشی غائب ہو گئی. And she began to sob. اور اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. What use was that money to her now. اب اس رقم کا وہ کیا کر سکتی ہے. یعنی کہ اب اس رقم کا اسے کیا فائدہ. She thought. اس نے سوچا. اور begin to sob کا میننگ ہے سسکیاں لے کر رونا. سسکیاں لے کر رونا. تو یعنی all her joy vanished. اس کی تمام خوشی غائب ہو گئی. And she began to sob. اور اس نے سسکیاں بھرنا شروع کر دیں. My sons, my poor little sons.
میرے بیٹو، میرے پیارے چھوٹے بیٹو، شی ایکسکلیمڈ سوروفلی، اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا. وٹ وڈ آئی ناٹ گیو ٹو یو ٹو ہیو یو سیفلی بیک ہوم. وٹ وڈ آئی ناٹ گیو ٹو ہیو یو سیفلی بیک ہوم. میں آپ کو واپس گھر محفوظ طریقے سے لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی. Perhaps by now they might have been eaten by wolves. اب تو شاید انہیں بھیڑیے کھا چکے ہوں گے. This was all مرچو wanted to hear. یہ تمام کچھ مرچو سننا چاہتا تھا. He pushed the door open. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا. And ran to his mother. اور اپنی ماں کی طرف دوڑا. His brothers followed him too. اس کے بھائی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. ڈونٹ کرائی مدر. امی جان آپ مت روئیں. وی آر آل ہیئر. ہم سب تمام یہاں ہیں. آل سیف اینڈ ساؤنڈ. ہم سب بالکل خیر و عافیت سے ہیں. وٹ جوائے اینڈ ہیپینس دیر واز ان دا وڈ کٹرز کاٹیج دیٹ نائٹ. اس رات کتنی خوشی اور کتنی مسرت تھی لکڑ ہارے کے جھونپڑے میں. اینڈ واٹ اے فیسٹ دے آل ہیڈ. اور انہوں نے بڑی ضیافت اڑائی. ایز دے سیٹ اراؤنڈ دا ٹیبل. جیسے ہی وہ ایک میز کے ارد گرد بیٹھے تھے. اینڈ واٹ اے فیسٹ دے آل ہیڈ. اور ان کو کتنا اچھی ان کو ضیافت، یہ کتنی اچھا ان کو کھانا ملا جیسے ہی وہ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے. دا وڈ کٹر لکڑہارا، ہز وائف اس کی بیوی، اینڈ آل دیئر 7 sons اور ان کے 7 بچے، lived happily ever after اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے. ویل ڈن کلیور مرچو. بہت اچھے چالاک مرچو. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور ٹائم.